بسم اللہ الرحمن الرحیم باب فی المستحاضہ حاض یحوز حیزا باب ضربہ سے ہے، اور حاض یحوز کا معنی ہوتا ہے بہنا، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا۔ عرب کہتے ہیں حاض الوادی، میدان بہہ پڑا، میدان بہہ پڑا۔ اور اس عورت کو مستحاضہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کو ہر مہینے خون آتا ہے، اس لیے اس کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ اب حیض تو اس سے ہوا، دوسرا ہے مستحاضہ، اس میں سین اور تا مبالغے کے لیے ہے۔ مستحاضہ میں سین اور تا نکالو تو حیض رہ گیا، تو سین تا مبالغے کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ مستحاضہ کو ہر وقت خون آتا ہے، یعنی خون کی زیادتی ہوتی ہے، لیکن یہ خون کی زیادتی ایام کے اعتبار سے نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، بلکہ وقت سے کم، یعنی بے وقتی آتی ہے۔ ایک جو لمٹ، جیسے حیض عورت کو آتا ہے ہر مہینے 6 دن 7 دن 5 دن، باقی وہ پاک رہتی ہے۔ مستحاضہ کو ہر وقت آتا ہے، یعنی وقت بے وقت آتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحاضہ کہتے ہیں۔ تیسری نفاس، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ اب اس میں سب سے پہلے حیض ہے۔ اب حیض کے اندر یہ بات یاد رکھنا کہ حیض کا جو خون ہے اور نفاس کا جو خون ہے یہ چونکہ آتا ہے رحم سے، حیض کا خون اور نفاس کا خون رحم سے آتا ہے، اس کے مسائل الگ ہیں۔ استحاضہ کا جو خون ہے وہ چونکہ رگ سے آتا ہے، وہ رگ سے آتا ہے، اس کے مسائل اور ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ معذورہ ہو جاتی ہے، وہ معذور کے حکم میں چلی جاتی ہے۔ ان مستحاضہ کے احکامات الگ ہیں، حیض اور نفاس والی عورت کے مسائل الگ ہیں۔ اب حیض جو ہے اس کی اقل مدت اور اکثر مدت، یعنی کم سے کم حیض کتنے دن آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ حیض کتنے دن آ سکتا ہے، اس کی مقدار میں ائمہ اربعہ کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ تو پہلا مذہب اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقل حیض یعنی حیض کی کم مدت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک مرتبہ خون آ کے رک جائے وہ بھی حیض ہے، ایک مرتبہ خون آ کے رک جائے وہ بھی حیض ہے۔ اقل مدت یعنی کم مدت کا کوئی اعتبار نہیں کرتے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے تک جو خون آ گیا، ایک دن ایک رات، ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے جو خون آیا وہ تو حیض ہے، یہ اقل مدت ہے۔ ہاں 24 گھنٹے سے جو کم ہے وہ کہتے پھر وہ استحاضہ ہے، یعنی اقل مدت حیض کی کم از کم مدت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 24 گھنٹے ہیں۔ تیسرا مذہب امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہما کا ہے۔ یہ دو حضرات کہتے ہیں کہ حیض کی کم از کم اقل مدت 3 دن اور 3 رات ہے، یعنی 72 گھنٹے ہے۔ 3 دن 3 رات تک خون آیا پھر رک گیا تو یہ اقل مدت ہے۔ ہاں 3 دن 3 رات سے کم آیا تو پھر وہ استحاضہ ہے۔ چوتھا مذہب اس میں ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یہ بھی ایک فقیہ گزرے ہیں، لیکن میں نے آپ کو شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ عرف میں عوام الناس علماء طلباء کے اندر ائمہ اربعہ مشہور ہیں، حالانکہ تقریباً امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ 24 سے 25 فقہا کے مذاہب کو ترمذی میں بیان کرتے ہیں، لیکن یہ فقہا تھے، مطلقاً تھے، یہ فقیہ تھے، اپنے قاعدوں کے مطابق چلتے تھے، اپنے قانونوں پہ چلتے تھے، کسی دوسرے کی اقتداء نہیں کرتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ ان کا مذہب نہیں چلا، ان کا مسلک چلا نہیں۔ تو ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اقل مدت حیض کی کم از کم مقدار 5 دن اور 5 رات ہے، 5 دن 5 رات، یعنی یہ تو مقدار ہو گئی کم، جس میں ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک مرتبہ خون آ کے رک جائے تو بھی وہ حیض ہے، اقل مدت ان کے نزدیک کوئی نہیں۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دن ایک رات سے جو کم آیا وہ استحاضہ ایک دن ایک رات اقل مدت ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 دن اور 3 رات اقل مدت ہے، اور امام ابن ماجشون رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 5 دن اور 5 راتیں ہیں اقل مدت۔ اکثر میں بھی اختلاف ہے کہ حیض کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تو اس میں بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو پہلا نمبر پہ مسلک آتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ حیض 17 دن تک آ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ حیض 17 دن تک آ سکتا ہے۔ 17 دن کے بعد جو خون آئے گا وہ استحاضہ ہوگا، 17 دن تک حیض رہے گا۔ یہاں پر امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چلے گئے ہیں، امام صاحب کو یہاں چھوڑ دیا ہے۔ تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض کی اکثر مدت زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، کہتے ہیں 15 دن تک حیض آ سکتا ہے، 15 دن کے بعد پھر استحاضہ بن جائے گا۔ اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ حیض کی اکثر مدت 10 دن اور 10 راتیں ہیں، اس سے اوپر جو خون جائے گا وہ کیا بنے گا؟ وہ استحاضہ بنے گا، وہ حیض نہیں رہے گا۔ اچھا جی، اختلاف۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آ گیا نفاس۔ دوسرے نمبر پہ وہاں پر مستحاضہ تھا شروع میں، لیکن استحاضہ کے آگے 3 باب آ رہے ہیں، اور مستحاضہ کے مسائل بڑے پیچیدہ ہیں، وہ ہم بعد میں عرض کریں گے اس بیان کے بعد۔ اب نفاس کو پہلے لے لو۔ نفاس بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ماں کے رحم سے خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفاس کہتے ہیں۔ اب دیکھو، یہ خون ایک مرتبہ آ کر رک جائے پھر نہ آئے، یہ بھی ممکن ہے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد صرف ایک مرتبہ خون آئے، اس کے بعد خون رک جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ نمبر 2، اور خون سرے سے آئے ہی نہ، بچہ پیدا ہو گیا عورت کو خون ہی نہیں آیا، یہ بھی ممکن ہے، اور اس پہ اجماع ہے، اور اس پہ اجماع ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک مرتبہ خون آیا، نمبر 2 بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا ہی نہیں، اس عورت پر پھر بھی غسل واجب ہے۔ کیوں؟ کہ بچے کے ساتھ تو رحم کے ساتھ جب بچہ باہر آیا اس کے ساتھ تو خون آیا تھا نا، بچے کے ساتھ تو خون لگا ہوا تھا، اس لیے اس عورت پر بھی غسل واجب ہے، یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ سنو کہ نفاس کی اقل مدت میں ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ کوئی اقل مدت نہیں ہے۔ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ایک مرتبہ بھی خون آگے رک سکتا ہے، آ بھی نہیں سکتا، تو اقل مدت میں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے اس کے لیے، ائمہ اربعہ نے متعین نہیں کیا اور ہے بھی نہیں۔ البتہ اکثر مدت میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان 3 ائمہ یعنی جمہور کے نزدیک اکثر مدت 40 دن 40 رات ہے۔ 40 دن 40 رات، جس کو عرف میں فقہ کی کتابوں میں 40 دن کہہ دیتے ہیں، 40 دن کہہ دیتے ہیں۔ 40 دن تک عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آ سکتا ہے۔ 40 دن کے بعد جو خون آئے گا تو یہ عورت غسل کر لے گی، وہ مسائل آگے آ رہے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے عرض کریں گے۔ 40 دن کے بعد استحاضہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفاس کی اکثر مدت جو ہے وہ 60 دن ہے۔ کیا ہے؟ 60 دن ہے۔ اب اس کے بعد سمجھو کہ حضرت زینب بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا جو باب کی روایت ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ ان کو استحاضہ رہتا تھا، اور یہ ساری بہنیں مستحاضہ تھیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے ہم عرض کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو ہے نا وہ خون زیادہ آتا رہتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ بھئی اپنے حیض کے دن جو تمہارے متعین ہیں ہر مہینے میں، اتنے دن حیض کے نکال کے اس دن میں نماز روزہ کچھ نہیں کرنا، اور جب تمہارے حیض کے دن پورے ہو جائیں تو پھر وہ استحاضہ ہے، لہٰذا پھر غسل کرو اور نماز بھی پڑھو، تلاوت بھی کرو، قرآن بھی پڑھو، اور میاں اس کے ساتھ صحبت بھی کرے، روزہ بھی رکھے۔ لیکن یہ عورت کیونکہ اب معذور ہو گئی ہے، ہاں یہ عورت ہر وضو کے لیے جو ہے نا اب ہر نماز کے لیے وضو تازہ رکھے گی۔ اب یہ جو مستحاضہ ہے یہ ہر اس کے لیے وضو رکھے گی،
کیوں کہ اب یہاں پر جو ہے نا وہ تفصیل میں حضرت حناد رحمۃ اللہ علیہ جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، ان کے 3 استاد ہیں یہاں پر، ایک وکی بن جراح، عبیدہ ضبی اور ابو معاویہ۔ صرف ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ تنہا کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی کہا تھا کہ بھئی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے، لیکن وکی بن جراح اور عبیدہ ضبی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہر نماز کے لیے وضو کا نہیں کہتے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا جو حکم ہے یہ ٹکڑا محفوظ ہے، کیونکہ حضرت ہشام بن عروہ یہ حضرت ہشام کے 5 بڑے بڑے شاگرد حضرت امام ابو حنیفہ، حماد بن سلمہ اور ابو عوانہ اور ابن سلیم اور ابو حمزہ، یہ فقہاء محدثین میں ہے، یہ 5 بھی حضرت ہشام سے اس جملے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ عورت کیا کرے گی، اب یہ اپنے حیض کے دن پورے ہونے کے بعد غسل کرے گی اور پھر ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر کے اپنی نماز پڑھے گی، اور اس کو اب یہ استحاضہ ہے تو استحاضہ اس کو نہ نماز سے روکے گا، نہ روزے سے روکے گا، نہ تلاوت سے روکے گا، حتیٰ کہ شوہر اس کے ساتھ صحبت بھی کر سکتا ہے۔